السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح جنوری اور دسمبر کو سب جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ، نئے سال کا اسلامی مہینہ کون سا ہے۔ وہ ہے محرم، اور آخری مہینہ ذی الحج کا ہے۔ تو جب بھی چاند نظر آئے، اور چاند کے بعد بھی جب جب ہمیں یاد آئے، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ضرور ادا کریں، کہ جیسا کہ وہ اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے اور چاند دیکھ کر فوراً یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو آئیے مل کر ہم بھی ایک بار یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھیں، اور جب جب یاد آئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس میں برکت، عافیت، خیر اور سلامتی کی دعا کی گئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے نئے سال کا جو آغاز ہے، جو شروعات ہے، وہ اپنی خاص دعاؤں کے ساتھ کریں، تاکہ مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اگر خدا نخواستہ آنے والی ہیں تو وہ پہلے ہی ٹل جائیں۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنے سال کا آغاز جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یہ سال جب شروع ہوتا ہے، یہ کوئی جشن منانے کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ لوگ جنوری میں اکثر بہت زیادہ پارٹیاں رکھتے ہیں، بہت زیادہ آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی سال، نیا سال جو ہے منانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، کہ ہم اپنا جو ہے جائزہ لیں کہ ہم نے اتنے سال غفلت میں گزارے، کہاں کہاں ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ عبادت کو بڑھا دیتے، گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا، اور اس پہ جشن منانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر سال جو ہے ہماری عمر کم ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس پر جشن منائیں، اپنی برتھ ڈیز منائیں، اور ایسے کام کریں جو اللہ کی نافرمانی کو خدا نخواستہ مول لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پریشان ہوتے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، ہم موت کے مزید قریب ہو گئے۔ بجائے اس کے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی محرم کا جو مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت کا دن ہے، اور بہت سارے جو کربلا میں جو ہیں شہداء شہید ہوئے، بہت ساری جو لوگوں کی شہادت ہوئی، تو ہمیں تو اس میں ان کو ایصال ثواب کرنا تھا، نفل پڑھتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، صدقہ خیرات کرتے، بجائے اس کے ہم اپنی مصروفیت زندگی میں مصروف ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان کو کچھ اچھے طریقے سے ایسا ہدیہ پیش کر سکیں۔ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے، نہ ہمارا وہ جذبہ ہے، نہ وہ ہماری نیت ہے، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کوشش سے سب کچھ ہو جاتا ہے، بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس مہینے میں ہمارے بہت سارے عمل ہیں، لیکن میں آپ کو بہت مختصر سے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے عمل بتا رہی ہوں، جو کہ ہمیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر کرنے ہیں۔ اور یہ جو
محرم کا مہینہ ہے نا، جہاں اللہ نے اور اسلامی مہینے ہمارے لیے جو ہے بنائے ہیں، اور کچھ ان میں سے خاص کوئی 3-4 مہینے اللہ نے حرمت والے مہینے کہا ہے، اور اللہ کی عزت و اکرام والے مہینے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے مہینے ہیں، تو اس مہینے میں ہماری عبادت مزید بڑھ جانی چاہیے، عزت و احترام اکرام، اور اس میں عبادت بڑھ جانی چاہیے۔ غلطی، گناہ، کوتاہی کوئی ہم سے ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، جس طرح سے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، اسی طرح محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کی بہت عزت و اکرام کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو پہلے 10 دن ہیں ان میں تو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ پورے مہینے کوشش کریں جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی یا زیادہ ضرور کریں، اور جو باقی اعمال آپ کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اس میں کمی نہ ہو بلکہ اس کو مزید بڑھانا ہے۔ جو آپ پہلے کر رہے ہیں اس کو مزید بڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں، اور اس مہینے میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس میں ان کی جو برکت ہے، طاقت ہے، اور جو تاثیر ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارا جو ہے کہ پہلا عمل آپ نے جو اس میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی شب کا چاند نظر آئے تو آپ نے پہلی شب میں چاند دیکھ کر پہلے تو دعا پڑھنی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، سب اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں، اور اس کے بعد پہلی رات، چاند رات کو آپ سورۃ اخلاص جو ہے پڑھیں گے 4 بار، اور پڑھ کر اس کا جو دم ہے اپنے تمام گھر والوں کو اور خود پر کریں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ افضل عمل ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ 10 دن تک تو ضرور پڑھیں، چاہے پورا مہینہ بھی بعد میں پڑھتے رہیں، لیکن 10 دن ضرور پڑھیں، اور پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل، اس میں پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، اور پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صدقے سے ان کے تمام گھرانے کو اور ان کی وسیلہ جلیلہ سے کربلا کے جتنے بھی شہداء اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، اللہ انہیں کربٹ الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے یہ اپنا ہدیہ پیش کرنا ہے ان کی بارگاہ میں روزانہ، اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے آپ نے، پہلے عشرے تک تو ضرور کریں، اور اس کے بعد پہلی ہی رات میں آپ نے 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز جو میں نے نفل بتائی ہے نا، وہ تو آپ نے مغرب کے فوراً بعد پڑھ لیں، اور یہ جو 8 بتائی ہے یہ آپ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے آپ پڑھ لیں اس کو۔ اس میں بھی آپ نے 11 بار سورہ اخلاص جو ہے پڑھنی ہے، اور اس کی یہ برکت ہوگی کہ اس کی نماز پڑھنے والے کی برکت سے نماز پڑھنے والے اور اس کے گھر والے کی اللہ بخشش فرمائیں گے، اور بہت آسانیوں کے معاملات فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے پہلی ہی رات کا ایک عمل، بہت چھوٹا سا ہے وہ بھی، کہ ایک آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ سب کو آتا ہے، ایک تسبیح 100 کی آپ نے سب گھر والے مل کر پڑھ لیں گے تو بھی اچھا ہے، اور آپ اکیلے خود پڑھ لیں تو وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک تسبیح آپ اکیلے ضرور پڑھ لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ہدیہ پیش کریں، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں طاقت، برکت اور تاثیر رکھی ہے، جس سے جنات، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اس ہدیے کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا فرمائیں کہ برکت سے جادو، جنات، بندش جو ہیں میرا پیچھا چھوڑ رہی ہیں، اور
ختم ہو گئی ہیں اس تصور کے ساتھ۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس کے زبردست جو ہیں رزلٹس ہیں اور برکتیں بھی بہت ساری ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ اول آخر 3 بار درود شریف، یہ پوری سورۃ اخلاص آپ نے روزانہ 200 بار، یعنی کہ 200 کی تسبیح پورا مہینہ ہر روز 200 صبح و شام پڑھ لیں یا ایک ہی ٹائم میں 200 بار پڑھ لیں، اور اس کا جو ثواب ہے کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کو اس کا جو ہے ثواب پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیش کریں، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے تمام شہداء کو پیش کریں، اور اول آخر درود شریف ضرور ہے۔ کسی بھی عمل میں کوئی بھی عمل کریں، آپ چھوٹا کریں بڑا کریں کچھ بھی کریں نا، تو آپ درود شریف ضرور پڑھا کریں، کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ہر کوئی نہیں پڑھتا کیونکہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو میں نے اب سب کو چھوٹا ایک درود شریف بتایا ہوا آسانی کے لیے، وہ تو اب آپ سب کی زبان پر میرا خیال ہے اچھے سے آ گیا ہے اور سب کو وہ آتا بھی ہوگا اب، تو وہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ تو 1 2 3 بار یا 11 بار 7 بار اس طرح پڑھنا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں درود ابراہیم ہی پڑھ لیں، لیکن وہ ٹائم بہت کم ہے اور توجہ نہیں اچھے سے ہوگی تو پھر آپ چھوٹا پڑھ لیں، لیکن درود شریف ہر عمل میں بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس میں روزہ جو ہے پہلا جو محرم کا دن ہوگا اس دن، اور پھر 9واں اور 10 دن جو ہے اس کا 10 تاریخ کو روزہ جو ہے ضرور رکھیں۔ پہلا جو پورش ہے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں، اللہ آپ کو ہمت توفیق دے، نہیں تو پھر یہ 2 3 روزے تو ضرور رکھیں، اور آخری محرم کا جو آخری دن ہوگا اس میں بھی روزہ رکھیں، اور اگر چاہیں تو پورے مہینے میں بھی وقفے سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، قرآن اور درود استغفار جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں اس کی بھی جو ہے آپ کثرت بڑھا دیں، زیادہ کر دیں، جو اتنا آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک ضرور پڑھیں، اور استغفار بہت زیادہ کریں، اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں، اور اللہ سے اپنے لیے جو ہے اچھی امید رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو میرا عمل ہے وہ ہے سورۃ کوثر کا عمل، یہ بھی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو ہے ہم نے کرنا ہے 313 بار اول آخر 11 بار درود شریف، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر، جو کہ ہم پہلے بھی سب پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پڑھا ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ کون سی صورت ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ پڑھیں، اور اس کو آپ برکت والی تھیلی پر بھی جو ہے دم کر سکتے ہیں، اس کے بھی آپ کو بے شمار فائدے ملیں گے۔ اور ویسے بھی جو یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے نا، یہ بہت خاص اور خاص عظیم عمل ہے، اور یہ عمل اس کے اندر بہت ساری دعائیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری اللہ سے اس میں جو ہیں دعائیں مانگی گئی ہیں، جیسا کہ اس سے دعائیں مطلب اس کے ساتھ جو دعاؤں کا لنک ہے بہت زیادہ ہے، تو اس میں آپ رزق کی جو تنگی ہے اس کے لیے، کاروبار کی مشکل اس کے لیے، نوکری کے مسئلے اس کے لیے، بے اولادی کا مسئلہ اس میں، رشتوں کی بندش اس میں، مطلب ہر چیز آپ کو جو ہے سورۃ کوثر میں انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ان خاص جو 13 دن ہیں ان میں کریں گے، کیونکہ ان دنوں کی جو برکات ہے نا وہ عام دنوں میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نام تو اللہ کا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں نعوذ باللہ کہ ہمارا یقین کم ہو جائے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ گھڑیاں کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت اس چیز کا اثر جلدی مطلب ملتا ہے،
تو اس حساب سے آپ اس میں جو ہے سورۃ کوثر کا جو ہے نا خاص عمل بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور جو ہے اخلاص کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ پھر مجھے امید ہے کہ اگلے سال سے پہلے جو ہے ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں انشاءاللہ ضرور حل ہوں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ کا اخلاص، آپ کا یقین، یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچ کر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ فائدے ضرور ہوتے ہیں اور ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صدقے کی بات بھی میں کرتی رہتی ہوں، صدقہ خیرات جیسے ہر مہینے میں ہم بتاتے ہیں، تو اس مہینے پہ بھی ہم نے جو ہے صدقہ خیرات جو ہے بہت زیادہ کرنا ہے، اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، اس میں ہم جو ہے صدقہ خیرات کریں گے۔ اور صدقہ کے جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، میں اس پر پھر کبھی آپ سے اس پر بھی بات کروں گی۔ اور ویسے بھی کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، ہمیشہ رزق بڑھتا ہے، اپنی جان کا، مال کا، اولاد کا، گھر کا، آپ صدقہ ضرور دیا کریں، اور دل کھول کر دیا کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ضرور دیا کریں، وہ پلٹ کر آپ کو ضرور ملتا ہے۔ کبھی بھی جو ہے اللہ تب تک آپ سے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پسندیدہ چیز اس وقت تک نہیں لیتا جب تک اللہ اس کا اچھا نعم البدل آپ کو دے نہ دے۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سے یہ چلا گیا اور ہم سے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب آپ کو اللہ پر اگر یقین ہے نا، تو پھر آپ یہ سب سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ سوچنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ کرنا تو میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کب، کہاں اور کس وقت اور کتنا دینا ہے اور کس وقت نہیں دینا، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو مزید بڑھائیں۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، وہ ابھی ان 10 دنوں میں ضرور اللہ کے آگے پیش کریں، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر ہم پر ویسے تو 24 گھنٹے رہتی ہے، ہم تو اللہ کی لسٹ میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، لمحے ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں، کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جن پہ فوراً ہمیں جو ہے نا نوازا جاتا ہے، فوراً ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کی نمازوں کا خاص خیال رکھیں۔ رات کی نمازیں کون سی ہیں جب اٹھنا ہمارے لیے بے انتہا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو ان نمازوں کا بہت خیال رکھیں، اور نفلی نمازوں کا خیال رکھیں۔ فرض کا تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہے ہی فرض، اور اس کے علاوہ دوسری نمازوں کا بہت خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی جو ہے اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے، اور ان دعاؤں میں اپنے آس پاس والوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو یاد رکھیں۔ کبھی بھی آپ جو ہے کسی کو نہ بھولیں، ہمیشہ سب کو یاد رکھا کریں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے لیے کبھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تو ہیں لیکن وہ باقاعدگی سے یاد نہیں کرتے۔ جب یاد آیا، کبھی بیٹھے، کبھی نماز پڑھ لی، تو ثواب پڑھ کے کچھ پہنچا دیا، کچھ بھیج دیا، کچھ پیش کر دیا، لیکن ان کی جو ہے نا روٹین میں نہیں ہے، تو ان کو نہ بھولا کریں، ان کو بہت یاد رکھا کریں، وہ ہماری دعاؤں کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ اپنوں کو کبھی نہ بھولا کریں، اور جو اپنے نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور مانگا کریں، ضرور مانگا کریں۔ امید ہے میری تمام باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ ہیں باتیں جو کہ میں آپ سے پھر شیئر کروں گی،
انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔